پہلی عالمی جنگ کے تباہ کن تنازع کے دوران ایک غیر معمولی کتا ایک مشہور جنگی ہیرو کے طور پر ابھرا۔ اس کتے نے مغربی محاذ کے سخت میدان میں 17 لڑائیوں اور 4 حملوں میں حصہ لیا۔ اس 4 ٹاگوں والے بہادر سپاہی نے بے شمار انسانوں کی جانیں بچانے میں مدد کی۔ یہ سارجن سٹی کی کہانی ہے۔ یہ غیر معمولی بوسٹن ٹیریئر مکس کتا سٹی اپنی زندگی کا آغاز جولائی 1917 میں کنیکٹیکٹ کی سڑکوں پر ایک آوارہ کتے کے طور پر کرتا ہے۔ اسے نیو ہیون میل یونیورسٹی کے کیمپس کے گرد گھومتے ہوئے پایا گیا، جہاں امریکی فوج کی 102 انفنٹری ڈویژن فرانس میں تعینات ہونے سے قبل تربیت لے رہی تھی۔ جب سپاہی اپنی روزانہ کی مشقیں مکمل کرتے تو یہ آوارہ کتا اس علاقے میں رہتا اور آہستہ آہستہ فوجیوں سے دوستی کرنا شروع کر دی۔ ایک 25 سالہ پرائیویٹ رابرٹ کونروے کو اس نوجوان کتے سے خاص لگاؤ ہو گیا، جس کی وجہ سے کونروے نے اسے غیر سرکاری طور پر گود لے لیا اور اس کے چھوٹے قد اور چھوٹی دم کی وجہ سے اسے سٹی کا نام دیا۔ اکتوبر 1917 میں جب یونٹ نے فرانس کے لیے روانہ ہونے کی تیاری کی تو کونروے اپنے پیارے 4 ٹاگوں والے ساتھی سے جدا نہیں ہو سکا اور اسے ایک اوور کوٹ میں چھپا کر بحری جہاز پر اسمگل کر دیا۔ جب کونروے کے کمانڈنگ آفیسر نے جہاز پر اسے دریافت کیا تو سٹی نے اپنا پنجہ اٹھا کر اور آفیسر کو سیلوٹ کر کے جواب دیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ آفیسر اس غیر متوقع اشارے سے حیران رہ گیا اور فوراً سٹی کو 26 یانکی ڈویژن کا غیر سرکاری میسکٹ نشان قسمت مقرر کر دیا۔ فرانس پہنچنے کے بعد سٹی نے 5 فروری 1918 کو 102 انفنٹری ڈویژن کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا، جہاں انہیں 1 ماہ سے زیادہ عرصے تک دن رات مسلسل گولہ باری کا سامنا کرنا پڑا۔ سٹی نے میدان جنگ میں اپنی صلاحیت کا ثبوت جلد ہی دینا شروع کر دیا۔ وہ دوست اور دشمن میں ان کی مانوس زبان اور بو سے فرق کر سکتا تھا۔ اسے فرنٹ لائن پر رکھا گیا تھا، جہاں وہ فوجیوں کے حوصلے بلند کرتا اور میڈیکس کو زخمیوں کی آوازوں سے آگاہ کرنے میں مدد کرنا شروع کر دی، جو نو مینز لینڈ میں پھنسے ہوئے تھے، اور مدد آنے تک ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اپنی بہترین سماعت کی بدولت وہ انسانوں سے پہلے آنے والے آرٹلری گولوں کی آواز کو محسوس کر سکتا تھا اور اپنی یونٹ کو چھپنے کے لیے انتباہ کرنے میں ماہر ہو گیا۔ اپریل 1918 میں جب شیپری پر قبضہ کرنے کے لیے ایک چھاپا مارا جا رہا تھا، پیچھے ہٹتے ہوئے جرمنوں نے پیچھا کرنے والے اتحادیوں پر دستی بم پھینکنے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں سٹی کو ٹانگ اور سینے پر گولے کے ٹکڑوں سے شدید زخم آئے۔ اچھلے علاقے میں انخلا اور زخموں سے صحت یابی کے بعد سٹی نے ہسپتال میں چکر لگانا شروع کر دیے، زخمی فوجیوں سے ملتا اور جہاں بھی جاتا وہاں ان کے حوصلے نمایاں طور پر بلند کرتا۔ شاید سٹی کے سب سے قابل ذکر کارناموں میں سے ایک شیٹو تھیری کے قریب ایک چھاپے کے دوران پیش آیا، جہاں اس نے تنہا ایک جرمن جاسوس کی شناخت کی۔ یہ اس وقت ہوا جب سٹی نے ایک جرمن فوجی کی موجودگی کو محسوس کیا جو امریکی لائنوں میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سٹی نے فوراً جرمن پر حملہ کیا اور اس کے پتلون کے نچلے حصے سے چپک گیا، اس کے فرار کو ناکام بنایا اور امریکیوں کو جاسوس کو فوری طور پر گرفتار کرنے کے قابل بنایا۔ دشمن کو پکڑنے میں مدد کرنے پر سٹی کو سارجنٹ کا خطاب دیا گیا، جس سے وہ امریکی مسلح افواج میں عہدہ حاصل کرنے والا پہلا کتا بن گیا۔ امریکی افواج کے شیٹو تھیری پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد اس قصبے کی ایک مقامی خاتون نے سٹی کے لیے ایک کوٹ بنایا جس پر اس کے متعدد تمغے لگائے گئے۔ بعد میں اسے ایک اور گرینیڈ دھماکے سے چوٹ لگی، جس سے اس کی یادگاری جیکٹ پر تیسری زخم کی پٹی کا اضافہ ہوا۔ 18 ماہ کی وقف خدمات کے بعد سٹی نے اپنی ڈیوٹی مکمل کی اور فتح کی پریڈ کے لیے فرانس میں 102 انفنٹری ڈویژن کے آدمیوں کے ساتھ شامل ہوا۔ گھر واپس آنے پر سٹی کو ایک مشہور شخصیت کے طور پر استقبال کیا گیا، اسے ملک بھر کی متعدد پریڈوں میں مارچ کرنے کے لیے بلایا گیا اور اسے امریکن لیجن اور وائی ایم سی اے دونوں کی زندگی بھر کی رکنیت سے نوازا گیا۔ سٹی نے 2 بار وائٹ ہاؤس کا دورہ بھی کیا اور 3 صدور ووڈرو ولسن، وارن ہارڈنگ اور کیلون کولیج سے ملاقات کی۔ 1921 میں اسے ہیومن ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے ایک گولڈ میڈل سے نوازا گیا، جو جنرل جان جے پرشنگ نے پیش کیا۔ اسی سال وہ کونروے کے ساتھ جارج ٹاؤن یونیورسٹی گیا، جہاں وہ یونیورسٹی کے افتتاحی میسکٹس میں سے ایک بنا۔ 1926 میں سارجن سٹی اپنے پیارے مالک رابرٹ کونروے کے ساتھ گھر میں بڑھاپے کی وجہ سے پرسکون طور پر وفات پا گیا۔ اس کی وفات کی خبر کئی اخبارات میں شائع ہوئی، جن میں نیویارک ٹائمز بھی شامل تھا، جہاں اس نے آدھے سے زیادہ صفحہ گھیر رکھا تھا، جو اس دور کے کئی معروف افراد کی وفات کی خبر سے کہیں زیادہ تھا۔ مئی 2018 میں رابرٹ کونروے کی اولاد نے مڈل ٹاؤن، کنیکٹیکٹ کے ویٹرنز میموریل پارک میں سارجن سٹی کا لائف سائز کانسی کا مجسمہ نصب کیا۔ یہ مجسمہ پہلی عالمی جنگ کے شہید کنیکٹیکٹ کے سابق فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور اس بہادر کتے کو بھی اعزاز دیتا ہے جو ان کے شانہ بشانہ لڑا تھا۔